پہلے میں لغاری صاحب آپ کی طرف آؤں گی. یہ بجٹ جو کہ 900 ارب پر حکومت لے گئی ہے، اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ اور جو ترقی کی جی ڈی پی 3.94 تک پہنچ گیا ہے، تو پرفارمنس کیسے دیکھی آپ نے اس حکومت کی؟ میرے خیال میں ایک تو یہ کہ رقم بڑھی ہے، بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ انفلیشن کی شرح کتنی ہے، وہ کتنا متاثر کرے گی. اور دوسری یہ ہے کہ ڈالر کا جو ہمارے ایکسچینج ریٹ ہے وہ کتنا سسٹین کرتا ہے، یہ بھی ایک بہت اہم بات ہوگی. ان دو باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے بجٹ تو ماضی کے مقابلے میں بہتر اس کے فیگرز ہیں اور ایک اچھا دیا گیا ہے. لیکن ایک تو یہ ہے کہ کیا ہم یہ سارے کا سارا جو ایلوکیٹ ہوتا ہے اس کو ہم پراپرلی اس کو خرچ کرتے ہیں؟ کیا ہمارا جو پی سی 1 پی سی 2 جو ہمارے منصوبے بنتے ہیں، کیا ان کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے؟ یا آن گوئنگ منصوبے جو ہوتے ہیں ان کے اوپر ہمارے یہاں پراپر عمل درآمد ہو رہا ہوتا ہے یا نہیں ہو رہا ہوتا ہے؟ اس وجہ سے بعض منصوبے رہ جاتے ہیں کہ وہ سست روی کا شکار ہوتے ہیں. اگر ڈیولپمنٹس کے پروجیکٹس جو ہیں سست روی کا شکار ہوں، ان کی جو ان کی تکمیل کے مراحل ہیں وہ بہت تاخیر میں جا کر ہوں، تو پھر وہ بجٹ کا ایلوکیشن جو ہے وہ بے مقصد ہو کر رہ جاتا ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ مختلف حکومتوں کی یہ صوبوں کو جو ایلوکیشنز کیے گئے ہیں یہ اصل میں این ایف سی کا متبادل نہیں ہو سکتے ہیں. اصل بات یہ طے ہونی چاہیے تھی کہ پاکستان کے آئین کے مطابق این ایف سی ایوارڈ تمام صوبوں کو دیا جانا چاہیے تھا اور اس کے مطابق ہی دیا جانا چاہیے تھا. یہ جو خیرات کی طرح صوبوں کے ایلوکیشنز کیے گئے ہیں یہ اس آئینی فارمولے کے مطابق نہیں ہیں جو این ایف سی طے کرتا ہے. تو ہمیں این ایف سی کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کسی بھی صورت میں، اور پھر صوبوں کو بھی وہ سارا بجٹ لے کر اپنے پاس نہیں بیٹھ جانا چاہیے. وہ نیچے جو ہیں لوکل باڈیز کی طرف شفٹ کرنا چاہیے اور نچلی سطح پر جانا چاہیے، اور ڈیولپمنٹ کا کام ہموار ہونا چاہیے. غیر ہموار ترقی جو ہے وہ کبھی بھی آپ کے لیے نہیں ہوتی ہے. غیر ہموار ترقی وہ چند علاقوں کو بہتر کر سکتی ہے، لیکن پورے پاکستان کو جو بیس لغاری صاحب یہ تو ابھی تو خیر نمبر گیم ہے نا، کہ ابھی اتنے پیسے ایلوکیٹ کر دیے گئے ہیں اور اس کو پھر استعمال کس طرح کیا جاتا ہے، اس کا چیک اینڈ بیلنس کی ساری چیزیں، اس پر بھی ہم آئیں گے. اہم خبر ناظرین کے واپس آتے ہیں اپنے اس بجٹ کے موضوع پر. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی نعیم میر صاحب جو کہ تاجر رہنما ہے لاہور اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. نعیم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. مجھے یہ بتائے گا کہ جس طرح کہا جا رہا ہے کہ پر کیپٹا انکم بڑھ گئی، پھر جی ڈی پی کی گروتھ ماشاءاللہ بہت زبردست ہے، آپ لوگ سیٹسفائی ہیں؟ کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ اب ہم لوگ صحیح سمت کی طرف چلے گئے ہیں، سیٹسفائی ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ جو گروتھ ریٹ حکومت کو اپنا چارج سنبھالتے وقت ملا تھا، اگر حکومت کی معاشی حکمت عملی درست سمت پر رواں ہوتی تو لامحالہ اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ 20% گروتھ ٹیکس ریونیو میں ہو رہی تھی اور 5.8% کا گروتھ ریٹ حکومت کو ملا تھا. تو اگر انہی معاشی پالیسیز کا تسلسل برقرار رہتا تو آج ہم کم سے کم 8 سے 9% کے گروتھ ریٹ پہ ہوتے، اور آج ہمارا جو ٹیکس ریونیو کلیکشن ہے یہ خود بخود جو ہے یہ 7,000 ارب روپے تک پہنچ چکا ہوتا، جس سے ہمارے بہت سے مسائل جو ہیں یہ حل ہو چکے ہوتے. لیکن انفارچونیٹ جو بیانیہ حکومت کا ان 3 سالوں میں رہا کرپشن کو لے کر، اس کرپشن کے بیانیے نے اتنا ڈر خوف جو ہے وہ پیدا کیا اور سرمایہ کار کو جو ہے وہ خوف میں مبتلا کیا، اور خاص طور پر ہماری جو بیوروکریسی تھی اس نے کام کرنا چھوڑ دیا. اس کی میں سب سے بڑی مثال آپ کو دوں کہ پنجاب کا جو بجٹ ہے ترقیاتی بجٹ، وہ 50% بجٹ جو ہے وہ لیپس کر گیا ہے اس سال، اور آپ کو وہ رقم واپس آئی ہے. پنجاب اپنے اخراجات ہی نہیں کر سکا. تو یہ اخراجات نہ کرنے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ ہے کہ جو بجٹ دیا گیا وہ خرچ اس لیے نہیں کیا گیا کہ ایک خوف کا عالم تھا. کوئی جو ہے وہ افسر شاہی یا بابو جو ہے وہ کسی فائل پہ دستخط کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. اس پہ تو ہم نے دیکھا ہے وزیر اعظم نے بارہا، پھر چیئرمین نیب نے بارہا بولا کہ کسی قسم کی ہیراسمنٹ نہیں ہوگی، آپ لوگ بزی ہو کر اپنا کام کریں، ایسی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. وزیر اعظم بھی بارہا یہ بات کرتے رہے. لیکن اس میں جو آپ بول رہے ہیں کہ یہ 9% تک ہوتا، یہ جو جی ڈی پی کا ہدف تھا، اس میں پینڈیمک جو اتنا بڑا آیا، ایک بڑا ظاہری سی بات ہے، سب کچھ بند ہو گیا، چیزیں سٹک ہو گئیں،
تو آخر یہ چیز بھی تو اس کو بھی تو کنسیڈر کیا جائے گا نا؟ نہیں ایسا نہیں ہوا. دیکھیں جو کرونا پینڈیمک ہے نا جی، یہ تو ہمارے لیے بلیسنگ ثابت ہوا نا. دیکھیں گرد و نواح کی ہماری جو تمام انڈسٹری ہے اپنا انڈیا کی، بنگلہ دیش کی، یہ ساری بند ہوئی. ہماری جو ایکسپورٹس کو بوسٹ ملی ہے جو کسی حد تک کہہ سکتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارے ارد گرد دنیا بند ہے اور ہم چلا رہے ہیں اس کو، اور ہم اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اپنی ایکسپورٹس کو بڑھا کر. اور یہی وجہ ہے کہ یہ ایکسپورٹس کا ہدف جو ہے یہ 26 ارب ڈالر تک انہوں نے اس سال رکھا ہے. حالانکہ زرداری دور میں ہم 25 ارب ڈالر کا جو ٹارگٹ ہے اس کو اچیو ایک دفعہ پہلے کر چکے ہوئے ہیں. یہ بات آپ یاد رہے. تو بات یہ ہے کہ میں یہ کو لے کر ایک کام ضرور کیا گیا کہ ہم نے اپنے کاروبار غیر ضروری طور پر جو بند کیے اس کا نقصان ہمارا جو ہول سیل اور ریٹیل سیکٹر تھا اس کو نقصان ہوا. لیکن آن دی ادر ہینڈ آپ دیکھیں کہ جو ہمارا جو فوڈ ریلیٹڈ بزنس تھا وہ جو ہے وہ بہت بوسٹ کر گیا. اور آپ کی جو اشیاء ضروریاں ہیں، جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں، گزشتہ 10 سالوں میں ان کی قیمت اتنی نہیں بڑھی جتنی اس پینڈیمک کو لے کر بڑھ گئی. اور لوگوں کو اپنی فوڈ سیکیورٹی بارے جو ہے وہ بہت فکر لاحق ہو گئی. تو یہ سیکٹر تھا جہاں پر لوگوں نے بہت پیسہ بنایا. اور دوسرا سیکٹر دوائیوں کا تھا، میڈیکل کا شعبہ تھا، یاد رکھیں وہاں پر جو ہے وہ بڑا پیسہ بنایا گیا. کس نے بنایا یہ ایک علیحدہ بات ہے اور علیحدہ بحث ہے، اس پر میں ابھی نہیں پڑھنا چاہتا. لیکن بہرحال اس ملک کے اندر بہت سے لوگوں نے کرونا پینڈیمک کو لے کر بہت پیسہ بنایا. ٹھیک ہے، آپ نعیم صاحب میرے ساتھ رہیے گا. لغاری صاحب آپ کتنا متفق ہیں جو نعیم صاحب نے آرگومنٹس دیے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پینڈیمک کا تو ہمیں فائدہ ہوا ہے، نقصان تو ایسا نہیں ہوا، اور یہ جی ڈی پی گروتھ 9% تک جا سکتی تھی اگر آپ پچھلی پالیسیز کو ہی تسلسل کو برقرار رکھتے؟ نہیں بالکل صحیح ہے. بات یہ ہے کہ جو دنیا کی مارکیٹ تھی، پہلے ٹیکسٹائل میں آپ کہیں بھی جاتے تو آپ کو لگتا ہے کہ میڈ ان بنگلہ دیش اور میڈ ان چائنا دو ہیں جو سب سے زیادہ جا رہے ہیں. چائنا کا تو بزنس ویسے رہا، لیکن بنگلہ دیش کا اور انڈیا کا جو ہے وہ تو مارکیٹ سے آؤٹ ہو گئے، انٹرنیشنل مارکیٹ سے. اور وہاں تو پینڈیمک کی جو صورتحال تھی وہ انتہائی خطرناک تھی نہیں ہے، اور وہ ایکسپورٹس نہیں کر پائے. آپ کے لیے ایک ویکیوم آیا، اس ویکیوم میں آپ نے اس کو فل کرنے کی کوشش کی. اگر چاہتے تو اس سے بھی زیادہ کر سکتے تھے، اور اپنے آپ جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے یا دوسرے انڈسٹری کے سیکٹرز ہیں ان میں آپ زیادہ آسانیاں پیدا کر کے ایکسپورٹس کو اور بڑھا سکتے تھے. ہم نے ویسے بھی بہت سی چیزیں کی ہوئی ہیں، اس لیے کہ 3 بیسک سیکٹرز ہیں نا، کہ ہمارا انڈسٹری کا سیکٹر ہے، ایگریکلچر کا ہے، اور اس کے علاوہ ہمارا سروسز کا سیکٹر ہے. سروسز کے سیکٹر سے تو آپ کوئی ایکسپورٹس کا صورتحال نہیں حاصل کر سکتے. یہاں پر آپ کی زیادہ انویسٹمنٹ ہوئی ہے ریال اسٹیٹ بزنس میں. آپ ریال اسٹیٹ بزنس میں آپ مکانات کو ایکسپورٹ نہیں کریں گے، ظاہر ہے وہ بن رہے ہیں، اس سے آپ کی بزنس ایکٹیویٹی ہوئی ہے، آپ کی چیزوں کا جو ہے خرید و فروخت بڑھی ہے. اس سے آپ کا ایک جاب اپرچونٹی بھی وہ ہوئی ہے، لوگ آئے ہیں، جابز ملی ہیں، ٹیکسٹائل سیکٹر میں بھی جابز آئی ہیں. لیکن آپ اس سے زیادہ اور کچھ کر سکتے تھے. دوسری صورتحال یہ ہے کہ اگر وہاں کی صورتحال بہتر ہوتی ہے بنگلہ دیش کی یا انڈیا کی، تو پھر آپ کے پاس کیا وہ مارکیٹ موجود رہے گی جس مارکیٹ کو آپ نے جا کر وہاں اویل کیا ہے، جہاں پر آپ نے اپنی ایکسپورٹس وہ کی ہیں؟ اور کیا آپ کی ٹیکسٹائل کی طرف جو توجہ اب ہوئی ہے، کیا یہ توجہ آئندہ بھی اسی طرح حاصل رہے گی؟ کیونکہ اس سے پہلے تو آپ نے یہ کیا کہ شوگر کے چکر میں آپ نے کاٹن گروئنگ ایریاز کو تو تہس نہس کر دیا ہے. وہاں تو آپ کا جہاں کاٹن اگتی تھی وہاں پر آپ کا شوگر کین اگ رہا ہے. نہ تو آپ نے شوگر کین سے کوئی ایکسپورٹس کا فائدہ حاصل کیا، اور ٹیکسٹائل کو درمیان میں لغاری صاحب امپورٹ بھی کرتے رہے نا، کاٹن، چینی، گندم ہم نے امپورٹ بھی کی ہے. مطلب یہ اتنی وافر مقدار میں ہمارے ملک میں اس کی پیداوار ہے. بات ہے دیکھیں یہ کتنی حیران کن بات ہے کہ دنیا کا ایک ایسا ملک جو ہمیشہ فوڈ پاکٹ رہا ہے، جہاں سے دنیا اناج لیتی رہی ہے، اور یہ صدیوں سے ایسا چلا آ رہا ہے کہ یہی علاقہ تھا، یہی سرزمین تھی جہاں سے دنیا کو غذا ملتی تھی. اب اسی سرزمین کے لوگ جو ہیں یہ اناج منگوا رہے ہیں، اپنے لیے گندم امپورٹ کرتے ہیں، اپنے لیے کھانے پینے کی اشیاء امپورٹ کرتے ہیں، دالیں امپورٹ کرتے ہیں. انڈیا کے پاس کیا تھا؟ یہ تو اب پرانا ماضی ہو گیا ہے، اور آپ نے ماضی کو اتنا خطرناک ماضی ہے آپ کا کہ آپ تو اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے کہ کس نے ایسے اونے پونے داموں میں آپ کے دریا بیچ دیے.